السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو۔ غزوہ خندق، دا بیٹل آف ٹرینچ، تھرڈ گریٹسٹ بیٹل ان اسلام۔ اس لڑائی کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے تمام جماعتوں کی متحدہ جنگ۔ قرآن مجید میں اس لڑائی کا تذکرہ اسی نام سے کیا گیا ہے۔ غزوہ احد کے بعد قریش یہ دعویٰ کر کے گئے تھے کہ ہم پھر لڑنے آئیں گے، مگر نہیں آئے۔ ہجرت کے چوتھے یا پانچویں سال یہود بنو نذیر جو مدینہ سے نکالے گئے تھے because they had plotted to kill نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ حشر میں اس کی ساری ایکسپلینیشن موجود ہے۔ نکالے جانے کے بعد یہودی متحد ہوئے اور پھر مکہ گئے اور قریش مکہ کو مسلمانوں کے خلاف حملے کے لیے تیار کیا، اور ان سب قبیلوں میں جن میں بنو کنانہ، بنو نذیر، بنو غطفان، بنو سعد، بنو فزارہ کے قریب 50 سرداروں نے خانہ کعبہ میں جا کر قسمیں کھائیں کہ جب تک زندہ ہیں مسلمانوں کی مخالفت سے منہ نہ موڑیں گے، اور تقریباً 12,000 کا لشکر ابو سفیان کی کمان میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس لشکر کے آنے کی خبر ملی تو آپ نے مجلس منعقد کی۔ اسی میٹنگ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے، جو کہ ایران میں پیدا ہوئے اور وہاں پر لڑی جانے والی جنگوں کی ٹیکنیک سے بہت فیملیئر تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ مدینہ کی ایک طرف مکانات کی دیواریں فصیل فینس کا کام دے رہی ہیں اور ایک طرف پہاڑیاں ہیں جو سمت کھلی ہوئی ہے، اور جہاں سے دشمن حملہ آور ہو سکتا ہے اس طرف خندق کھودی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور پھر خندق کھودنے کا کام شروع کیا گیا۔ 10 رضاکاروں والنٹیئر پر مشتمل 300 ٹولیوں نے 20 گز خندق کھودی۔ اسی خندق کی کھدائی کے دوران ایک معجزہ بھی پیش آیا۔ کھدائی کے دوران میں ایک جگہ بڑا سخت پتھر آ گیا، سب نے کوشش کی لیکن پتھر نہ ٹوٹا۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ضرب لگائی تو پتھر میں شگاف پڑ گیا اور ساتھ ہی روشنی نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئیں۔ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی، اس ضرب سے بھی روشنی نکلی۔ آپ نے فرمایا مجھے ملک فارس کی کنجیاں دی گئیں۔ تیسری ضرب پر روشنی نکلنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یمن کی کنجیاں دی گئیں، اور تیسری ضرب لگاتے ہی پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آپ نے صحابہ کو خبر دی کہ مجھے جبرائیل نے یہ بتایا ہے کہ یہ تینوں ملک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے قبضے میں آ جائیں گے۔ یہاں پر آپ نے ایک قبیلہ بنو قریظہ اور بنو غطفان کے ایک نو مسلم نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے کہانی میں ٹویسٹ اور ٹرننگ پوائنٹ آئے گا۔ اب لشکر کفار پہنچا اور خندق کو دیکھ کر پریشانی میں پڑ گیا، کیونکہ کفار نے جنگ کے دوران کبھی کسی ایسی سچویشن کو فیس ہی نہیں کیا تھا۔ لشکر کفار نے کئی مرتبہ خندق عبور کرنے کی کوشش کی لیکن ناکامی ہوئی۔ کافی دن تک وہ تیر اور پتھر برساتے رہے، لیکن جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو ان کی طرف سے گروہ سامنے آیا اور تنگ مقام سے خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس گروہ میں عرب کا نامور بہادر عمرو بن ابدار تھا، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیا، تو باقی کفار پیچھے بھاگ گئے۔ سب کچھ مسلمانوں کے فیور میں تھا، لیکن مدینہ کے یہودی قبائل بنو قریظہ، یہ وہی قبیلہ ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ ان کی وجہ سے سٹوری میں ٹویسٹ آئے گا۔ یہ مدینہ کے اندر رہتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں تھے، لیکن بنو نذیر جو کفار کی طرف تھا، انہوں نے بنو قریظہ کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ پہلے مسلمانوں کو کوئی ٹینشن نہیں تھی کیونکہ وہ چاروں طرف سے محفوظ تھے، لیکن بنو قریظہ کی بغاوت کی وجہ سے انہیں آگے اور پیچھے دونوں طرف سے دشمن کا سامنا تھا۔ مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو مدینہ کی ایک محفوظ جگہ میں جمع کر دیا تھا، کیونکہ منافقین کی طرف سے سخت خطرہ تھا۔ مسلمان کافی پریشان تھے، اور اسی پریشانی میں نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی صورت میں کہانی میں ٹویسٹ آتا ہے اور جنگ دوبارہ مسلمانوں کے فیور میں آ جاتی ہے۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اسلام لا چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق کفار کو جگ بندی پر آمادہ کر سکتے ہو تو آمادہ کر لو۔ انہوں نے کہا میں یہ کام کر گزروں گا۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بنو قریظہ کے پاس گئے، کیونکہ وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ کا آنا جانا رہتا تھا۔ انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ آپ نے انہیں اس طرح ٹریپ کیا کہ اگر جنگ میں شکست ہو گئی تو قریش اپنے شہر کی جانب بھاگ جائیں گے، تم یہیں رہ جاؤ گے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم قریش کا ساتھ اس وقت تک نہ دو جب تک تم ان کے کچھ معززین ضمانت کے طور پر نہ لے لو۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ قریش کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ قریظہ کے یہودیوں نے دھوکہ دیا ہے، انہوں نے محمد سے صلح کر لی ہے۔
پھر جب جنگ لڑنے کا دن آیا تو قریظہ نے قریش والوں کی جانب کہلا بھیجا کہ ہم اس جنگ میں تمہارا ساتھ اس وقت دیں جب تم اپنے کچھ افراد ہمارے پاس بطور ضمانت رکھواؤ گے۔ یہ سن کر قریش کو نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین آ گیا کہ انہوں نے واقعی محمد سے صلح کر لی ہے، اور پھر مدینہ کے یہودی بنو قریظہ والے بھی بندے ضمانت کے طور پر نہ دینے پر یقین کر لیتے ہیں کہ قریش شکست کے بعد ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اس طرح کفار کی پوزیشن پھر ویک ہو گئی۔ اس سب کے بعد رہی صحیح کسر آندھی نے پوری کر دی، کیونکہ آندھی کی وجہ سے دشمن کے خیمے اکھڑ گئے، سردی بڑھ گئی اور اتنی بڑی فوج کے کھانے کا سارا انتظام برباد ہو گیا۔ کفار مایوسی کے عالم میں محاصرہ اٹھا کر واپس چل دیے۔ کفار کے فرار ہونے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب کفار قریش ہم پر کبھی حملہ آور نہ ہوں گے۔